السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ ایک ابھرتا ہوا عالم دین مولانا تنویر احمد فلاحی صاحب ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشی کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ آج ہم پوچھیں گے تنویر صاحب سے کہ اسلام کی نظر میں خودکشی کے حوالے سے اور خودکشی کے حوالے سے ہی کچھ چند اہم سوالات پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں مولانا تنویر احمد فلاحی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم عباس بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے ایک اہم موضوع دیتے ہوئے، تاکہ ہم اس اہم موضوع پر لوگوں کے سامنے کچھ سوالات کے جوابات رکھیں گے اور ان کو، تاکہ لوگ اس عظیم جرم عظیم سے بچ جائیں۔ تنویر صاحب سے میں سب سے پہلے تنویر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں یا اسلام نے خودکشی کو منع کیوں کیا؟ اس حوالے سے آپ عوام الناس کو آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، بہت ہی اہم سوال ہے خودکشی کے سلسلے میں۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں 195 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 29-30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل مت کیجیے۔ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدل علی النہی عن قتل غیرہ وعن قتل النفس بالباطل، یہ جو سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اس میں جو منع کیا گیا ہے کہ دوسرا کوئی آدمی قتل کرے یا خود اپنے آپ کو قتل کرے، اس کا حکم ہے۔ حرام کیوں ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ جو زندگی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے 1874، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کا جو یہ جسم ہے، اس کے آپ کے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ ہے، اس کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ یہ جسم جو ہے، یہ روح جو ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ اذا اؤتمن خان، یعنی جس شخص نے امانت میں خیانت کی وہ شخص کیا ہے، وہ شخص منافق ہے، اس کے اندر منافقی خصلت پائی جاتی ہے۔ اور قرآن جو ہے منافق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، خودکشی اسلام میں اسی لیے حرام ہے کیونکہ یہ زندگی، یہ روح، یہ جان، یہ جسم، یہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے کے اوپر اس کو بہت ہی بڑا کیا ہے، اس کو بہت بڑی سزا ملے گی۔ یہاں تک جو یہ خودکشی ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی پہاڑ سے کود کر اپنی جان کو ہلاک کرے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں رہے گا، اور جو شخص زہر پی کر اپنی زندگی کو ختم کر دے، جو شخص تیر کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے، کسی اور چیز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ہلاک کر دے، وہ شخص کل قیامت میں جب کھڑا ہوگا روز محشر میں وہ بالکل ویسے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ یعنی کسی شخص نے زہر پی کر اپنی زندگی ختم کر دی، کل میدان محشر میں بھی وہ شخص زہر پیتا ہی رہے گا، وہاں پر جہاں تک اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں پر بھی اس کو وہی سزا دی جائے گی، وہ زہر پیے گا، وہاں مرتا ہوگا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرتا ہوگا، بالکل ویسی جیسے دنیا میں اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے خودکشی کی ہو، اس کا بالکل ویسے ہی اس کو نار جہنم میں کل قیامت میں بھی اس کو ویسی ہی سزا ملے گی۔ اب میں تنویر صاحب سے دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی بھی بندے نے، کسی بھی شخص نے خودکشی کی، کیا اس کا نماز جنازہ ہوگا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم سوال ہے، ہم سب کے اوپر یہ بات فرض بنتی ہے کہ ہمیں اس کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں تنویر صاحب سے پوچھوں کیا ہم اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بہت ہی اہم سوال ہے، کیا جو شخص خودکشی کرتا ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، الرد المختار مع رد المحتار میں
یہ حکم ہے اس میں کہ جو شخص من قتل نفسہ ولو عمدا، اگر کوئی شخص اپنے نفس کو قتل کرے چاہے جان بوجھ کر ہی قتل کرے، یغسل و یصلی علیہ، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ لیکن علماء کرام جو ہے جو شخص خودکشی کرے گا ان حضرات کو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو اپنے علاقے میں دین کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ مان لیجیے علماء کرام کو یا حفاظ کرام کو یا اپنے گاؤں میں سب سے بہترین عالم دین کو جو دین کے بارے معلومات ہو، جس کو سمجھا جاتا ہو کہ یہ، یا ایسے مان لیجیے اب خطیب اگر کوئی جمعہ کو ہو، جامع مسجد کا خطیب ہو، اس کو بھی ایسے شخص کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملے گی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے ایک عالم دین یا کوئی ولی اللہ کا نیک بندہ بھی اس کے نماز جنازے میں شریک نہ ہو، اس کو عبرت کے لیے۔ کیونکہ ایک شخص جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ میں خود شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ عام لوگوں کو اس کو شریک کرنے کا یا نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو خودکشی کتنا عظیم گناہ ہے۔ ایک اور سوال میں تنویر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال ہے آج کل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یا سننے کو ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس ہمارے نظر میں آتا ہی رہتا ہے خودکشی کا۔ خودکشی کے کیا وجوہات ہیں؟ آخرکار لوگ خودکشی کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس حوالے سے بھی ہم تنویر احمد صاحب کو پوچھیں گے۔ دیکھیے یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ خودکشی کی وجوہات کیا ہے۔ دیکھیے اصل میں جو ہے بحثیت مسلمان، بحثیت ایمان، اگر ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو شخص کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، جو شخص اللہ سے مایوس ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حکم ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن خودکشی کی وجوہات کیا ہے؟ نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، سماجی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، اقتصادی وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو آج ہمارے معاشرے میں بد نظمی پھیلی ہے، یہ بد نظمی بھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں خودکشیوں کو، ان میں سے اگر 5-6% خودکشی ایسے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں کرتی ہے جو غیر شرعی محبت میں پڑ جاتے ہیں، عشق کی وجہ سے، ایک دوسرے سے عشق کی وجہ سے، پھر اس کو وہاں پر دھوکہ دے دیا مل جاتا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے عشق اسلام میں جائز نہیں ہے، ایسا عشق جیسا آج کل رائج ہے، جس عشق کو آپ سمجھتے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کی وجوہات یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح کبھی ماں باپ کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں، والدین کے اولادوں کے ساتھ اختلاف ہوتے ہیں، کبھی اولاد پر زیادہ محبت کی وجہ سے، کبھی زیادہ ان کے ساتھ سختی کی وجہ سے، یہ بھی سبب بنتے ہیں خودکشی کی۔ دیکھیے زیادہ محبت کی وجہ سے کیا ہے، مان لیجیے ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے، ہر وقت اس کو موبائل کی لت لگ گئی ہے، اب وہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کبھی موبائل چھین لیتے ہیں، اس کو برا لگ جاتا ہے، وہ جا کے خودکشی کا۔ ایسے واقعات بھی آئے ہمارے پاس کہ موبائل کی وجہ سے PUBG گیم کے کھیلتے کھیلتے آدھے لوگوں نے خودکشی کر دی۔ یہ وجہ ہے، یہ زیادہ محبت کی وجہ سے اور زیادہ سختی کی وجہ سے۔ کوئی بچہ فیل ہوا میٹرک میں، کسی کلاس میں فیل ہوا، ہم پیٹ دیتے ہیں اس کو بہت بری طریقے سے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اس میں ہمارا اسلامی طریقہ یہی ہے، اگر ہمارے والدین اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کرتے، ان کو اسلامی نہج پر ان کی تربیت کرتے، تو ہمارے یہاں یہ خودکشی کے معاملات زیادہ نہ ہوتے۔ ہمارے اسلام نے جس کو اس جرم عظیم کہا، بڑا کبیرہ گناہ خودکشی کا، یہ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو فقدان ہے وہ تربیت کی کمی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو نمازوں پہ قائم کرتے، روزوں پر قائم کرتے، ان کو دوسری اسلامی آداب، اسلامی طریقے سکھاتے، ان کو سکھاتے کہ خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، خود بھی جان جاتے اور اپنے اولادوں کو سکھاتے، تو ہمارے معاشرے میں پھر ایسی یہ وبا نہ ہوتی۔
ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سے دور کیا, قرآن سے دور کیا, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور کیا, جس کی وجہ سے ہمارے آئے دن ہم یہ کیس یا یہ چیز ہمیں آئے دن معلوم ہوتی چلی جا رہی ہے, یا نیوزوں میں اخباروں میں کہ آج فلانی جگہ میں کسی بچے نے خودکشی کی, کسی نے خودکشی کی. اس کی وجہ یہی ہے ہماری توجہ اسلام کی روح سے, جو ایک والدین کے اوپر فرض, یہی پیغام بھی ہے تمام انسانیت کے لیے, تمام مسلمان بھائیوں کے لیے, کہ اپنے گھروں پر, اپنی اولادوں پر, اپنے بیٹوں پر, بیٹیوں پر, اپنے اہل خانہ پر, دیکھیے ولی اہل علیہ کا بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے اوپر ہمارے گھر والوں کے حقوق ہیں, ان میں سے یہ حق بھی ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں, اسلام کے نہج پر ہم ان کی تربیت کریں. جب ان کی تربیت صحیح کریں گے, ان کو سکھائیں گے. دیکھیے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کسی عالم دین نے خودکشی نہیں کی ہوگی آج تک, ماشاءاللہ. میرے جتنی مجھے معلومات ہے, اپنی معلومات کے مطابق کسی عالم دین نے خودکشی نہیں کی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس صحیح علم ہے, اسلام کا صحیح علم ہے, دین کا صحیح اسلام علم ہے, قرآن کا صحیح علم ہے. اس وجہ سے وہ لوگ اس جرم عظیم میں ملوث نہیں ہو پاتے. ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کی دنیا سیٹل کرنے کے ان کو ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن اگر ہم کو دور رکھتے ہیں تو قرآن سے دور رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بچوں کو قرآن سے دور کیا, ہم نے قرآن سے دور کیا, وہ اللہ کے رسول سے دور ہو گئے, اور جو اللہ کے رسول سے دور ہو گئے وہ اللہ سے دور ہو گئے. اور جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ان کو یقینی ہے کہ وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہی پیغام ہے کہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کیجیے, اسلام کے نہج انہیں سکھائیے, بتائیے خودکشی کوئی ایک عظیم جرم عظیم ہے. ان کو سکھائے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. جب ہم اپنے اولادوں کو یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری اس وادی میں یا ہمارے مسلم امت میں, امت مسلمہ میں خودکشی کے معاملات 0.00 ہوں گے. صرف ایک چیز ہے جو ہمیں ان واقعہ سے بچا سکتا ہے, وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث سے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. انہی چیزوں کی بنا پر ہم اپنے آپ کو بھی, اپنے اولادوں کو بھی اس جرم عظیم سے بچا سکتے ہیں. اللہ تبارک سے دعا ہے کہ ہمیں اس جرم عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اولادوں کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اس خودکشی کے اس بھیانک جرم سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ فائدہ ملے گا اس ویڈیو سے, کیونکہ اس میں تنویر احمد فلاحی صاحب نے مدلل دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ خودکشی کا کیا سزا ہوگا اور کیا کیا وجوہات ہے, اور کہ ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں جس شخص نے خودکشی کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا یا دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے.